مٹی کو سونا بنا دے، بلکہ گندگی کو، نجاست کو یہ پاک چیز میں تبدیل کر دے۔ گناہ گندگی ہے، نجاست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ استغفار کرتا ہے، توبہ مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ گناہ اس کی ترقی درجات کا سبب بن جاتا ہے کہ دل میں ندامت پیدا ہوئی، عاجزی پیدا ہوئی، شکستگی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ مجھ سے بڑی سخت غلطی ہو گئی، اپنے آپ سے معاف فرما دی۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو گندگی کو بھی اللہ تعالیٰ پاکی سے تبدیل فرما دیتے ہیں استغفار کے ذریعے۔ تو ہر مرحلے پر استغفار کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد عبادت انجام دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد پہلا لفظ جو زبان مبارک سے نکلتا تھا وہ 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بس یہ کیا ہوا استغفار؟ استغفار تو عام طور سے ہونا چاہیے کسی گناہ کے بعد، یہاں تو عبادت انجام دی، ایک ثواب کا کام کیا، اس کے بعد فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہی بات کہ اللہ نماز کی عبادت کا جو حق تھا وہ تو ہم سے بن نہیں پڑا۔ ما عبدنا کا حق کا عبادت، ما عرفنا کا حق کا معرفت، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پایا، نہ جانے کتنی کوتاہیاں کتنی غلطیاں ہم سے اس عبادت کے اندر سرزد ہوئی۔ تو اے اللہ پہلا کام یہ ہے عبادت ختم کرنے کے بعد کہ ہم آپ سے ان کوتاہیوں اور غلطیوں پر مغفرت مانگتے ہیں جو ہم نے اس نماز کے دوران انجام دی۔ استغفر اللہ۔ تو نماز کے بعد بھی، عبادت کے بعد بھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی عبادت کرے تو اس کے بعد 2 کام کرنے چاہیے۔ عبادت کرنے کے فوراً بعد نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیح کی، کوئی بھی عبادت انجام دی تو 2 باتیں کرو، الحمدللہ استغفر اللہ۔ ایک الحمدللہ کہو، ایک استغفر اللہ کہو۔ الحمدللہ کہا اس لیے کہ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرما دی اس عبادت میں، اگر آپ توفیق نہ دیتے تو میں عبادت مجھ سے ادا نہ ہوتی۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز کی، روزے کی توفیق نہ ہوتی۔ تو پہلے شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، اے اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی۔ ناقدری مت کرو اس نماز کی بھی، چاہے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ ہم بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے باوجود الحمدللہ کہ اس نے اتنی توفیق دے دی کہ اس کے بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے، یہ بھی ان کا کرم ہے، ورنہ کتنے ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کرو اللہ کا۔ اور دوسری طرف کہو استغفر اللہ کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اس عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے بن نہ پڑا، جس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے ادا نہیں کیا، لہذا اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو استغفار سے کسی لمحے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہ بڑی عظیم دولت ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جو دعائیں تلقین فرمائی اس میں استغفار ضرور شامل فرمائے۔ تو وضو کے وقت میں بھی پہلا کلمہ یہی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اور
اس میں لطیف نکتہ یہ ہے کہ جب آدمی وضو کر رہا ہے تو وضو کے اندر اپنے ظاہری گندگی کو تو دھو رہا ہے. اگر ہاتھ پہ کوئی میل کچیل لگائے، چہرے پر لگائے، ہاتھوں پر لگائے، پاؤں پر لگائے، اس میل کچیل کو تو دھوئے گا. تو جس وقت اس میل کچیل کو، ظاہری میل کچیل کو دھو رہا ہے، اس وقت یہ دل کے اندر یہ خیال پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندرونی میل کچیل کا بھی دھیان کرے، اس کی بھی فکر کرے. ظاہری اعتبار سے بڑا شاندار وضو کر لیا آپ نے اور چہرہ آپ کا بڑا چمکدار ہو گیا، میل کچیل دور ہو گیا اور گورے چٹے نظر آنے لگے، لیکن اندر اگر گناہوں کی گند جمی ہوئی ہے تو یہ ظاہری حسن اور ظاہری صفائی کوئی فائدہ نہیں. لہذا فرمایا کہ جہاں تم اپنے ظاہری اعضاء کو دھو رہے ہو، میل کچیل دور کر رہے ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اندرونی میل کچیل کی صفائی بھی مانگو کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے اندر کے میل کچیل کو بھی صاف کر دیجئے، میرے اندر کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. اللہم اغفر لی ذنبی. اور پھر دوسری دعا فرمائی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما. یوں نہیں فرمایا کہ میرا گھر بہت خوبصورت بنا دیجئے، عالیشان بنا دیجئے، نہیں، وسعت کا لفظ استعمال فرمایا سرکار دوارا. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گھر کی اصل صفت یہ ہے کہ اس میں وسعت ہو. اصل تعریف یہ ہے کہ وسعت ہو، تنگی نہ ہو. تنگی ہوگی انسان کے لیے تکلیف دہ ہوگی، اور وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی تو انسان کے لیے راحت کا سبب ہوگی. باقی ٹپ ٹاپ اور آرائش یہ ایک زائد امر ہے. اصل ضرورت انسان کی یہ ہے کہ گھر میں وسعت ہو. اس لیے دعا آپ نے مانگی وسع لی فی داری، میرے دل میں، میرے گھر میں وسعت عطا کر. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزیں انسان کی سعادت میں سے ہیں، ایک اچھی بیوی اور المسکن الواسع، وہاں پر بھی لفظ وسعت والا ہے، وسعت والا گھر، اور المرکب الحنی، خوشگوار سواری. یہ 3 چیزیں بیان فرمائی سرکار، اچھی بیوی اور وسعت والا مکان اور خوشگوار آرام دہ سواری. یہ 3 فرمایا کہ انسان کی سعادت میں سے ہے. اس سعادت کی دعا فرمائی کہ اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرمائے. اور وسعت کا لفظ اتنا وسیع ہے خود کہ اگر غور کرو تو اس میں صرف یہ نہیں کہ گھر بڑا ہو، بلکہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ گھر والے باہم ایک دوسرے کے ساتھ دل ملے ہوئے ہوں. اگر گھر تو بڑا ہے لیکن گھر والوں کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں تو وہ باوجود اپنے گھر کے بڑا ہونے کے گھر کی راحت حاصل نہیں کر سکے. لہذا اس دعا کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ گھر کے اندر وسعت ہو، یعنی گھر کے ماحول کے اندر ایک راحت ملے. یہ نہ ہو کہ گھر میں جا کر انسان ایک عذاب میں مبتلا ہو جائے. یہ دعا فرمائی. اور تیسرا جملہ فرمایا بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. اور یہ برکت ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک معنی تو اس کے یہ بھی ہے رزق میں برکت کے کہ رزق وافر ہو، اچھی تعداد میں ہو، جو انسان کو کوئی تکلیف نہ پیش آئے. اور اس سے زیادہ برکت کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ جتنا کچھ بھی اللہ اپنے عطا فرمایا ہے رزق، اس کو میرے لیے مبارک فرما دیجئے، یعنی میری ضروریات اور میری حاجتیں اس سے احسن طریقے پر پوری ہونے لگے. اگر آدمی کے پاس ہیں تو کروڑوں روپے لیکن راحت حاصل نہیں تو کروڑ روپے بیکار ہے. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس 100 ہی روپے ہیں لیکن اس سے انسان کو گھر میں راحت حاصل ہو رہی ہے
تو وہ 100 روپے برکت والے ہیں اور وہ کروڑ روپے بے برکت ہیں. تو دعا یہ فرمائی کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے کہ جو کچھ بھی رزق ہے اس سے میری حاجتیں، میری ضروریات احسن طریقے پر پورے ہونے لگے. یہ 3 دعائیں تلقین فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان دیکھے کہ یہ 3 دعائیں اگر 5 وقت ہر وضو میں مانگے آدمی، کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اور جب اس نیت سے مانگو گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول